مولانا صاحب کے بیانات کے لیے ابھی اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ میرے واجب الاحترام قابل عزت تکریم معزز دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھی، آج کا ہمارا عنوان ہے کہ چند ایک آداب نماز کے، دین کو حاصل کرنے کے، دینی مجلس کے، مسجد کے، کیونکہ جب تک ادب نہ ہو کسی کے اندر، بے ادب بے نصیب، با ادب با نصیب، یہ جملہ تو سنا بھی ہے ہم نے اور پڑھا بھی بہت ہے اور اس کو استعمال بھی بہت کیا جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب اگر سمجھیں تو بہت عمدہ اور اعلیٰ ہے۔ اس کا مطلب بے ادب بے نصیب کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ بے ادب ہو، جس میں ادب کا کچھ بھی نہ ہو، تو وہ بے نصیب مطلب اس کو کچھ بھی نہیں ملتا، بغیر کسی حصے کے وہ بیٹھا رہتا ہے، کھڑا رہتا ہے، وہ جہاں زندگی بسر کر رہا ہے وہ بے ادبی کی بنا پر وہ کم نصیب ہی رہتا ہے۔ با ادب با نصیب، جس بندے کے اندر ادب ہو، لحاظ ہو، مروت ہو، آداب کا مظاہرہ کر رہا ہو، کسی بھی جگہ پر، کسی بھی لمحے، کسی بھی شخص کے پاس، کسی بھی فیکٹری، کمپنی، کسی سیٹ کے زیر نگرانی، کسی استاد کی شاگردی میں، تو وہ بڑا باکمال بنتا ہے، بڑا بانصیب ہوتا ہے۔ بانصیب کا مطلب ہے حصے والا ہوتا ہے، بہت کچھ ملتا ہے اس کو۔ تو میں نے کہا کہ آج کی اس جمعے کی اس اجتماع سے آپ کے سامنے چند ایسی باتیں کی جائیں کہ جو بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اگر ادب ہوگا تو خدا کی قسم بہت کچھ مل جائے گا، ادب نہیں ہوگا تو بہت کچھ سامنے ہونے کے باوجود، ملنے کے باوجود سب کچھ نکل جائے گا، کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا۔ آپ یقین کریں کہ جتنا ادب ہمارے اندر ہوگا، جتنی جستجو اور محبت کے ساتھ ہم کسی کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، کسی کی شاگردی کے اندر بیٹھ کر ہم ان سے شرف تلمذ حاصل کر رہے ہوں گے، کسی سیٹ کی زیر نگرانی میں کام کر رہے ہوں گے اور اس کا ادب کریں گے، اگر آپ میں بہت ساری خامیاں ہوں گی، اس کے باوجود اگر آپ کے اندر ادب ہوگا نا، وہ ادب آپ کی تمام تر خامیوں پر پردہ ڈال دے گا اور آپ کا یہ ادب آپ کو اتنے آگے لے کر چلا جائے گا کہ آپ حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ کیونکہ میں مولوی ہوں، عالم ہوں، ہمارا تعلق مدرسے کی فیلڈ سے رہا ہے، ہمارا تعلق دینداری سے رہا ہے، ہمارا تعلق اساتذہ سے رہا ہے، علماء سے رہا ہے، صلحاء سے رہا ہے، بزرگان دین سے رہا ہے۔ اللہ کی قسم ہم نے اپنی زندگی کے اندر، حالانکہ میری زندگی تو مختصر ہے، اپنی اس مختصر سی زندگی میں دیکھا ہے کہ جو وہ طلباء، وہ لوگ، وہ حضرات، وہ افراد کہ جو ذہن کے اعتبار سے، دماغ کے اعتبار سے قابل نہیں تھے، کن ذہن تھے، کمزور تھے، سمجھنے کی صلاحیت وہ نہیں تھی جیسے کہ ایک بہت زیادہ سمجھدار شخص کے اندر ہوا کرتی ہے، لیکن بڑے با ادب تھے، بڑے با اخلاق اور با کردار تھے۔ اساتذہ کا ادب، اللہ اکبر، بڑوں کا ادب، بزرگوں کا ادب، صلحاء کا ادب، اور کیا ان سے تعلق، ایسے بزرگوں کا ادب، اساتذہ کا ادب، بڑے حضرات کا ادب، چھوٹے بڑے کا ادب، ہر کسی کا ادب کرنا۔ جب ان کا ادب دیکھا گیا تو خدا کی قسم دنیا کے اندر دین کا کام کرتے ہوئے بھی دیکھا ہم نے۔ کل کی بات ہے، کل ہم گزشتہ شب جمعہ کے اندر تھے تو وہاں پر حضرت مولانا حسین صدیقی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، آپ یقین کریں جامعہ بنوری ٹاؤن کے اندر یہ پڑھا کرتے تھے۔ ان کا واقعہ ہمارے استاد جی بتلاتے تھے، استاد جی کے ساتھ ہی ہیں حضرت مولانا امداد اللہ صاحب اور غالباً حضرت مولانا فاروق صاحب۔ تو کہنے لگے یہ بڑے کن ذہن تھے، کمزور تھے، بس ان کے ہاتھ میں قلم ہوتا،
اور کتاب کاپی وغیرہ ہوتی اس میں لکھتے رہتے بیچارے، بس ایسے اپنی رائٹنگ کرتے رہتے. پڑھنا لکھنا اتنا کوئی خاص نہیں آتا، کتاب بینی نہیں آتی، کتاب پڑھنا جس کو کہتے ہیں بہت زیادہ، جیسے ادنا درجے کے تھے طالب علم، لیکن ان سے لائق اور فائق تھے بہت سارے. لیکن علماء کا، اساتذہ کا ادب اتنا کرتے، صلحاء کا ادب اتنا کرتے، تبلیغ کے اندر شروع سے وابستہ تھے، لگے رہتے. اللہ نے یہاں تک کہ آپ اندازہ لگائیں ان سے بڑے بڑے قابل ترین لوگ ہیں، ان کا نام لوگ نہیں جانتے، لیکن حضرت مولانا حسین صدیقی صاحب کو لوگ جانتے ہیں. شب جمعہ میں بیانات ہوتے ہیں، اتنے بڑے اجتماعات کے اندر بیانات کرتے ہیں. وہ کس وجہ سے؟ اس ادب کی وجہ سے، اس لحاظ مروت کی وجہ سے. یہ تو ایک ذہن کے اندر چیز آئی کہ گزشتہ اگر ان سے ملاقات ہوئی تو اس وجہ سے ان کا تذکرہ ہو گیا. باقی اپنے دماغی طور پر کوئی ذہن میں لے کر نہیں آیا تھا میں نے ان کی بات کرنی ہے، لیکن ہوتا ہے نا اللہ والوں کی باتیں اللہ زبان سے نکلوا دیتا ہے. تو آپ اندازہ لگا اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، پورے عالمی کام کر رہے ہیں، کتنے لوگوں کو رائے راست پہ لے کر آئے، کتنے لوگوں کے سامنے بیانات کرتے ہیں. کوئی ایک بندہ تو ان کی بات کو لکھتے ہوئے عمل کرتا ہوگا، کتنے لوگوں کو بتاتا ہوگا. تو بتانے کا مقصد یہ کہ آداب ہو، آداب کا لحاظ ہو، اللہ کی قسم بہت باکمال انسان بن جاتا ہے. آج اصل میں بے ادبی بہت ہے، بے ادبی ہے تو بہت کچھ کھو جاتے ہیں ہم. بے ادبی کی وجہ سے سارا کچھ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو نعوذ باللہ بڑا سمجھنے لگ جاتے ہیں. کتنے بھی بڑے لوگ بن جائیں، کتنے بھی، لیکن ادب کا لحاظ رکھنا چاہیے. اللہ نے مال سے نوازا ہے، علم سے نوازا ہے، اللہ نے دولت سے نوازا ہے، اللہ نے اولاد سے نوازا ہے، اللہ نے تمام تر نعمتوں سے نوازا ہے. کوئی بھی نعمت آپ سے اعلیٰ ہو، اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہے اور لوگوں کا ادب رکھیں. اسی طرح حضرت مولانا مفتی حسن صاحب دامر برکاتہم العالیہ رائے گڑھ والے، ان کا آداب، ان کے لحاظ، ان کا بولنے کا سلیقہ، طریقہ، ان کا انداز، ان کا لوگوں سے لین دین، میل جول، کیا ہے سبحان اللہ. غالباً میرے خیال میں 60 سال تو عمر ہوگی ان کی، لیکن آج تک 10 سال 15 سال 20 سال کے ایک طالب علم کو بھی اپنے سے بڑا سمجھتے ہیں. اور اتنے بڑے آدمی ہیں، 2-3 مدرسوں کے اندر استاد الحدیث ہے، ایک میں شیخ الحدیث ہے، اور امام الصرف والنحو عربی گرامر کے ماہر ہیں. آپ یقین کریں جب بات کرتے ہیں تو ہر 2 جملے کہنے کے بعد، کلام کرنے کے بعد، اللہ قبول فرمائے، اللہ مہربانی فرمائے، اللہ ہمیں قبول فرمائے، اللہ مہربانی فرمائے، یہ تکیہ کلام ہے حضرت. اور حالانکہ جب بات کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ شاید آدھا مجمع کبھی بات سمجھ رہا ہے، آدھا نہیں سمجھ رہا. 2 بات کریں گے، عمر بھی زیادہ ہے، بیماریوں نے بھی پکڑا ہوا ہے، اس کے باوجود دین کا کام بڑے پیمانے پہ کر رہے ہیں. حضرت کی زبان سے کبھی بھی سنو اپنے اساتذہ کی تعریف، اپنے استادوں کی کرامات، اپنے استادوں کی باتیں، اپنے استادوں کے واقعات، اپنے تمام بزرگوں کے اچھے انداز میں نام اتنے پیارے. ہمارے مفتی صاحب، مفتی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے، اتنے انداز میں پیارے طریقے سے بولتے ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ ایسے لوگوں کا فرمائے کہ ہونٹوں کا بوسہ لے لے آدمی. حالانکہ بات سمجھ میں اتنی نہیں آتی، بہت زیادہ دھیمے انداز میں بات کرتے ہیں، لیکن پھر بھی حضرت کے بڑے بڑے اجتماعات کے اندر بیانات ہوتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں، لوگ فخر سمجھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے باعث برکت ہے حضرت ہماری مجلس میں آ جائے. میں خود ایک دفعہ 2014 یا 15 کے اندر وہاں رائے گڑھ جانا ہوا، وہاں پر ہم نے کہا چلو مفتی صاحب سے ملاقات کر لیتے، ان سے ان کی زیارت کر لیتے ہیں. ظاہر ہے اس وقت موبائل تو تھا لیکن ہمارے پاس نہیں تھا، ہم نے دیکھا ہوا نہیں تھا مفتی صاحب کو، نہ تصویر میں، نہ کسی ویڈیو میں، نہ کسی بھی طرح. نام بہت سنا تھا کہ مفتی صاحب بڑے اللہ والے ہیں اور بزرگ ہیں، امام الصرف والنحو ہیں، عربی گرامر کے اسپیشلسٹ ہیں، سارے معاملات. ہم نے کہ چلو ان سے ملاقات بھی کرتے ہیں، زیارت بھی کرتے ہیں، یہاں پر آئے ہوئے. تو ان کے مدرسہ مدنیہ کے اندر چلے گئے. وہاں پر گئے تو میں نے کہا کہ بڑے آدمی ہیں، ہٹو بچوں کا شور ہوگا، 2-4 گن مین ہوں گے، آگے پیچھے لوگ ہوں گے، اور کیا کچھ ہوگا. آج
کسی کے تھوڑا سا نام ہو جائے تو ظاہر اس کے ساتھ سارے القابات بھی لگ جاتے ہیں، ان کے ساتھ سارے کے سارے پروٹوکول بھی ان کو مل جاتے. اب میں صف اول کے اندر بیٹھا ہوں، اب عصر کی نماز کا وقت ہے، اب میں کبھی آگے دیکھتا ہوں، کبھی پیچھے کہ شاید مفتی صاحب ابھی آئیں گے. اب نماز کا وقت ہوا، ایک نوجوان نے نماز پڑھائی کے بعد سلام پھیرا. پھر میں نے ایک برابر والے سے پوچھا، میں نے کہ یار مفتی حسن صاحب کہاں پر ہیں، آئیں گے نہیں؟ کیا مفتی صاحب اللہ کے بندے آپ کے برابر میں بیٹھے ہوئے. اب میں نے برابر میں دیکھا تو کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، بالکل کمزور سے ضعیف سے، تہمت باندھا ہوا ہے اور سر کے اوپر رومال باندھا ہوا ہے. اتنے اللہ والے. میں نے کہا سبحان اللہ یار، حقیقت میں یہ ہوتے ہیں اللہ والے جن کا پتہ بھی نہیں چلتا. جب وہ مجلس میں بیٹھتے ہیں بیان کرتے تو تب پتہ چلتا ہے یہ ہے وہ سارا. ایسا اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے، اتنا سادہ طبیعت کے مزاج کے. اور کیا کچھ حضرت نے کتابیں تصنیف فرمائی. ایک کتاب کا نام ہے خوشبو والا عقیدہ، حیات النبی کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جب اس کتاب کو لکھا حضرت نے مکمل کیا، مکمل کرنے کے بعد جس دن وہ کتاب مکمل ہوئی اس دن سوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو گئی خواب کے اندر کہ کیا تم نے عقیدہ لکھ کیا، کیا میری نبوت کے اوپر، کیا میرے حیات کے اوپر تم نے تصنیف کی کتاب. ایسے اللہ والے لوگ. یہ سارے کا سارا ان کو ملا ہے فیض کہاں سے؟ ادب کی وجہ سے. جیسے کہا نا با ادب با نصیب، بہت کچھ مل گیا، کیا کچھ نہیں ملا. اللہ تعالی ہمیں بھی اس طرح کے ادب نصیب فرما دے، اس طرح کے آداب نصیب فرما دے، اس طرح کے لحاظ مروت نصیب فرما دے. تو یہ لحاظ مروت ہمارے اندر ہوگی، آداب ہوں گے تو جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے نا، بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے ہمارے پاس. الحمدللہ مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اچھے برے کا معلوم ہے، اور گندگی اور اسی طرح برائی کی تمیز ہے. ساری چیزیں تو ہیں، کیا کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. اللہ کا بڑا انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے. تو لہٰذا ان تمام تر چیزوں کا خیال رکھیں. وہ کیسے؟ اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ مسجد کے اندر جب آئیں تو مسجد کے اندر جیسے کوئی بھی اجتماع ہو، کوئی بھی جمعے کا کے لیے بیان ہو رہا ہو، وہاں پر اجتماع ہوتا ہے. اجتماع کا مطلب یہ نہیں کہ ضروری ہے کوئی کروڑوں لوگ ہوں، خربوں لوگ ہوں، لاکھوں لوگ ہوں، 1000 لوگ ہوں. 3 افراد کے جمع ہونے کو بھی اجتماع کہتے ہیں. 3 سے زیادہ جتنا بھی مجمع وہ اجتماعی کہلاتا ہے. تو لہٰذا فرمایا کہ کوئی بھی کسی بھی اعتبار سے درس قرآن کا اجتماع ہو، درس حدیث کا اجتماع ہو، جمعے کا اجتماع ہو، عیدین کا اجتماع ہو، یا کسی بھی محفل کا اجتماع ہو، کوئی بھی اجتماع ہو، سب سے پہلے آگے آئیں، آگے تشریف رکھیں، وہاں بیٹھیں. بیٹھنے کے بعد ترتیب سے بیٹھیں. جب ترتیب سے آپ بیٹھیں گے، اگر مسجد کا ماحول ہے تو وہاں صفوں کے اندر بیٹھیں، سب در سب بیٹھیں ترتیب سے. پہلی سب مکمل ہے تو ٹھیک ہے، اس کے پیچھے بیٹھنا شروع کرو. ہم کیا کرتے ہیں کہ 2 بندے پہلی صف میں، 2 دوسری میں، 3 پچھلی میں اور 2 کنارے پہ بیٹھے ہوئے. اب وہ آنے والے ہم کو بولیں گے کیسے بیٹھیں گے؟ بے ترتیبی سے بیٹھیں تو وہ بے ترتیبی سے اجتماع بڑھتا رہے گا. پھر جو بیان کرنے والا ہوتا ہے نا، مبین، خطاب کرنے والا مخاطب ہوتا ہے. اسی طریقے سے فرمایا کہ بات کرنے والا متکلم ہوتا ہے. جو بھی وعد و نصیحت کرنے والا ہو، آپ یقین کریں گے ان کے آنے جانے کے بے ترتیبی کی وجہ سے پورا جو اس کا موضوع ہوتا ہے نا، اس کا منتشر ہو جاتا ہے دماغ سے. تو آداب کتنے ضروری ہیں کہ اگر ترتیب سے آتے جائیں گے تو خطیب کو بات کرنے میں بڑا مزہ آئے گا. بہت اچھی طریقے سے جس موضوع کو لے کر آیا سمجھانا چاہتا ہے، بڑی آسانی کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ سمجھاتا چلا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ اس طرح جستجو دکھانے کی وجہ سے جو مجمع بیٹھا ہوتا ہے، جستجو دکھاتا ہے، محبت دکھاتا ہے، آداب ہوتے ہیں، لحاظ ہوتے ہیں. اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اپنے ہی فرمائے کی طرف سے القاء فرماتے ہیں خطیب کے دل کے اندر، خطیب کے دماغ کے اندر کہ نہیں، مجمع کو اس چیز کی ضرورت ہے، یہ بھی بیان کریں. ایسی ایسی چیزیں نکل جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ جو خطیب بیٹھ کر بیان کرتا ہے، یہ کوئی اپنے سے تو باتیں نہیں کرتا، یہ وہی اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کی جا رہی ہیں، صحابہ کرام کی باتیں کی جا رہی ہیں، اللہ والوں کی باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ دماغ میں ڈالتے تو وہ چیزیں کھلتی چلی جاتی. ورنہ آپ یقین کریں کوئی بھی دنیا کے اندر بندہ اپنی مرضی سے ایک حرف نہیں ادا کر سکتا. یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، کرم ہوتا ہے کہ زبان سے کچھ نکل جاتا ہے. زبان سے نکلنے کے بعد اللہ تعالیٰ سامنے والے مجمع کو
سمجھا دیتے ہیں، اس کے دماغ میں آ جاتی ہے، اس کی سمجھ میں آ جاتی ہے، اس کے دل و دماغ کے اندر کوئی بات اتر جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کسی بھی اجتماع میں آدمی جائے اگر آداب کا لحاظ رکھے گا، اللہ کی قسم کوئی ایک بات بھی لے کے چلے گیا، اس اجتماع کا فرمایا کہ امام جو بیان کرنے والا اس کے لیے بھی وصول ہو گیا اور پورے اجتماع میں آنے والے افراد کے لیے بھی وصول ہو گیا اگر ایک بندہ بھی عمل کر لے. لیکن فائدہ تو ہمارا یہ ہے نا کہ جتنا بھی مجمع ہے ہر ایک لے کر جائے. ہر ایک بندہ آیا ہوا ہے نا، ہر ایک اپنا وقت لے کر آیا ہے، اپنا ٹائم لے کر آیا ہوا ہے، اپنا فرمائے کہ اپنے کوئی بھی کاروبار کو، گھر کو، بیوی بچوں کو چھوڑ کر آیا مسجد کے اندر، تو آیا تو وہ بھی کچھ نہ کچھ لے کر جائے نا. مثال کے طور پہ ہم اگر کسی دکان پر چلے جائیں، 50 افراد ہیں، وہاں پر لائن لگا لیں، وہاں پر 50 افراد میں 5 کو مل جائے 45 کو نہ ملے، تو بتاؤ بھائی کیا ہوگا؟ نقصان ہے نا یار، کیا ٹائم برباد ہو گیا، ٹائم ضائع ہو گیا. دنیاوی اعتبار سے ہمیں یہ نظر آتا ہے نقصان، لیکن اسی چیز کو اگر میرے عزیز ہم دین کی طرف فکس کریں گے تو پتہ چل جائے گا کہ نہیں یار، اگر ہم یہاں پر جا رہے ہیں، ہمارے افراد اگر 300 افراد اس مسجد کے اندر آ رہے ہیں جمعے کے اندر، ان میں سے اگر یہ 10 افراد سمجھ کر جا رہے ہیں، باقی نعوذ باللہ سے 290 جا رہے ہیں، تو کیا فائدہ یار، کتنا بڑا نقصان ہو گیا. وہ تو ایک بات کرنے والا ہوتا ہے، وہ اپنی تیاری کر کر آتا ہے، دیکھتا ہے، 2 دن لگ جاتے ہیں، 3 دن لگ جاتے ہیں مطالعے کے اندر، تفسیریں دیکھنی پڑتی ہیں، احادیث کی کتابیں کھولنی پڑتی ہیں، اسی طرح فقہ کی کتابیں کھولنی پڑتی ہے. کیا پتا ہے کہ ایک حدیث دوسری حدیث سے ٹکرا رہی ہے، کہ کیوں ٹکرا رہی ہے، وجہ کیا ہے اس کی. اب ٹکرانے کی وجہ ہے، اس کو مجمع میں بیان کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. آئے کریں گے تو اس کی وجہ ترجیح کیا ہوگی؟ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. یہ تھوڑی کالی کہ موبائل سے کوئی چیز کلپ سن لیا اور باقی سنا دیا. ایسے تو پھر رٹی ہوئی تقریریں ہوتی ہیں، رٹی ہوئی تقریروں کو نہ آپ کو فائدہ ہے نہ بیان کرنے والے کو فائدہ. تو لہٰذا اس انداز میں، اس نیت سے ہم بیٹھیں، آداب کا خیال کریں. صف اول کے اندر آئے، آپ کے سامنے اللہ کے رسول کی جو حدیث پڑھی بس اس کا ترجمہ کر کے بات ختم کر دوں. اللہ کے حبیب نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصفوف الاول، کہ اللہ اور اس کے نورانی فرشتے رحمت نازل فرماتے ہیں پہلی صف والوں پر. پہلی صف والوں پر، پہلی صف کے اندر جو بندہ آئے گا، مطلب پہلے صف والے کو، پہلی صف کے اندر کن حضرات کو جگہ ملے گی؟ کن کو؟ جو 1 بجے آئیں گے، 1:45 ان کو ملے گی جو سب سے پہلے آنے کی کوشش کریں گے، وہی ثواب کو حاصل کریں گے. ایک روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر آپ حضرات کو اذان کا کیا ثواب ہے اور پہلی صف کا کیا ثواب ہے نا، اس کا پتہ چل جائے، لو یعلم الناس، اگر لوگوں کو اس چیز کا پتہ چل جائے نا، تو فرمایا کہ یہ لوگ آپس میں قرآن دازی کریں گے، یار مجھے آنے دیں، مجھے آنے دیں، میں اذان دوں گا، مجھے پہلی صف میں آنے دو. کہ اتنا اجر ہے کہ اجر آپ کو بتایا نہیں، اتنا اجر ہے کہ اللہ کے حبیب نے اتنے اجر کسی کو چھپا کے رکھے گا، اتنا اجر ہے بتا ہی نہیں سکتے. تو آپ اندازہ لگاؤ. اب پہلی صف کے اندر ایک روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، بلکہ اللہ کے رسول کے بارے میں صحابہ فرماتے کانا یستغفر، کہ وہ اللہ کے رسول صف اول والوں کے لیے 3 مرتبہ استغفار کرتے، اللہ اس کو معاف کرتا ہے، اللہ اس کو معاف کرتا ہے، اللہ اس کو معاف. اور فرمایا کہ دوسری صف والوں کے لیے مرتن، 1 مرتبہ استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرمائے. تو یہ ترتیب ہو آنے کی، صف اول میں آئے، صف ثانی میں. اب کہتے ہیں کہ صف کے اندر جب کھڑے ہوں تو کھڑے ہونے کا انداز بھی ایسا ہو، یہ نہ ہو کہ کسی کا پاؤں کس طرف جا رہا ہے اور اسی طرح کا کندھے کس طرف ہیں، سینہ کس طرف ہے، سب سے باہر نکلا ہوا ہے. اللہ کے رسول کے بارے میں آتے کہ سب سے باہر نکلتے پوری بالکل سیدھی کرواتے صفے. صحابہ فرماتے کہ صفے ایسی سیدھی کرواتے گویا کہ تیروں کو سیدھا کریں گے ہمارے ذریعے سے. تیر مثال کے طور پہ لوہے کی کسی چیز میں ٹیڑھا پن آ جاتا ہے تو کسی سخت چیز کے ساتھ اس کو رکھے کو سیدھا کیا جاتا ہے. کہ صحابہ فرماتے اللہ کے رسول اس طرح سیدھا کرتے تھے ہمیں جیسے کہ ہمارے ذریعے تیر کو سیدھا کریں گے. ایسی سب سیدھی ہونی چاہیے. سینہ بھی بالکل اندر ہو، سب سے باہر نہ نکلا ہوا ہو، کندھے بھی بالکل درست ہوں، بالکل پاؤں بھی بالکل فرمائے کہ ایڑی اپنی لکیر پر ہو جیسے کہ سب کی ہوتی. ایک روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم صفوں کو درست کیا کرو، صفوں کے اندر بالکل خلا مت رکھا کرو، بہترین طریقے سے جم کے کھڑے ہوا کرو. اگر ایسا نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان کے اندر فرمایا مخالفت، دشمنی کو پھیلا دیں گے، تمہارے دلوں کے اندر دشمنی آ جائے گی، دل کے اندر محبت نہیں آئے گی. ظاہر ہے یہ مسجد تو ایسی جگہ ہے جس میں غریب و فقیر، امیر و سارے کے سارے برابر کھڑے ہو جاتے ہیں. اور جگہوں پر تو آپ دیکھیں دنیا کے اندر بڑے کو ترجیح دی جاتی ہے، جو بھی فرمائے کوئی امیر ترین ہو اس کو آگے لیا جاتا ہے، جو غریب ہو
اس کو پوچھا بھی نہیں جاتا. لیکن مسجد ایسی جگہ ہے کہ بھئی صف کے اندر انہی کو جگہ ملے گی جو بھی پہلے آئے گا, جو اس کا حقدار ہوگا, وہ غریب ہو امیر ہو, بڑے باپ کا بیٹا ہو چھوٹے باپ کا بیٹا ہو, اس کے لیے حق ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں چند ایک آداب ہیں ان کا خیال کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.